آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا۔ بدقسمتی سے جنگل کے دوسرے جانور خرگوش کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور اسے ہر وقت چھیڑتے اور تنگ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ خرگوش نے باقی جانوروں کو کہا کہ آپ سب کہاں جا رہے ہو؟ کیا میں بھی آپ سب کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ کچھوے نے کہا کہ تم ہم جیسے خوبصورت نہیں ہو، اس لیے تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ چھوٹو خرگوش اداس ہو کر چلا گیا۔ ایک دن ایک خطرناک شیر جنگل میں آ گیا۔ اس نے جانوروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور سب جانوروں کو کھانے لگا۔ جنگل کے جانور بہت خوف زدہ اور ناخوش تھے۔ ان کے رہنما بگلے نے شیر کو روکنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے سب جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، لیکن انہوں نے چھوٹو خرگوش کو نہ بلایا۔ بگلے نے کہا، شیر ہر روز ہمارے ساتھی جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، ہمیں شیر کو روکنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ بگلے نے کہا، کیا تم میں سے کسی کے دماغ میں کوئی ترکیب ہے؟ سب جانور پریشان تھے۔ بطخ نے کہا، ہمارے پاس کوئی ترکیب نہیں۔ زرافے نے کہا، میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا۔ شیر بہت خوفناک ہے۔ اچانک وہاں چھوٹو خرگوش آ گیا اور کہا، پریشان نہ ہو، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ گائے نے فوراً کہا، تم پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے ہمارے لیے۔ کیا آپ پریشانی پیدا نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہم سب کے لیے؟ رہنما بگلے نے کہا، تم سب خاموش ہو جاؤ، چھوٹو خرگوش کی بات سنو، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر ہم سب فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ خرگوش میاں، ہمیں اپنا پلان بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، میں جو مشورہ دوں گا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ رہنما بگلے نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب تمہارے مشورے پر عمل کریں گے۔ خرگوش نے اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ اب سب جانوروں نے چھوٹے خرگوش کی رائے پر عمل کرنا شروع کر دیا اور رائے کے مطابق شیر کے پاس چلے گئے۔ جب وہ شیر کے پاس پہنچے تو بگلے نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جناب شیر، آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر سب جانوروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اسی طرح جانوروں کو پکڑ کر کھاتے رہیں گے تو ایک دن آپ کے لیے کھانے کے لیے بھی کوئی جانور نہیں بچے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جانوروں کو ایسے کھانا چھوڑ دیں، ہم سب آپ کے لیے روزانہ تازہ گوشت کا شکار کر کے لایا کریں گے۔ شیر بڑا خوش ہوا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، لیکن اگر آپ سب نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ سب جانوروں نے ایک آواز میں کہا کہ ہمارے بادشاہ، ہم راضی ہیں۔ اگلے روز شیر کے لیے وعدے کے مطابق گوشت لا کر دینے کا وقت آ چکا تھا۔ خرگوش تیزی سے شیر کی طرف آتا دکھائی دیا، لیکن وہ بہت دیر سے پہنچا تھا جبکہ باقی جانور آئے ہی نہیں تھے۔ شیر بہت غصے میں تھا کیونکہ باقی جانور وقت پر نہیں پہنچے تھے۔ شیر نے غصے سے کہا، جانوروں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اب کل میں ان سب کو پکڑ کر کھا جاؤں گا۔ شیر نے خرگوش سے کہا، تم اتنے چھوٹے سے ہو اور تم نے بھی اپنا وعدہ توڑا ہے اور پھر بھی تم میرے سامنے آ گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میں تمہیں پکڑ کر کھا جاؤں گا؟ خرگوش نے کہا، جناب یہ ہماری غلطی نہیں ہے، آج صبح ہمارے راستے میں آپ کی طرح ایک شیر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، جو بھی جانور اس جنگل میں آتے ہیں وہ میری خوراک بن جاتے ہیں۔ اس نے مجھے کھانے کی دھمکی دی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ شیر کے پاس جانا ہے، میں اس سے مل کر اور بات کر کے واپس آ جاتا ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ شیر کو خرگوش کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں سب سے طاقتور جانور ہوں اور میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ وہ شیر کہاں ہے؟ خرگوش شیر کو ایک پرانے درخت کے پاس لے گیا اور بتایا کہ اس درخت کے پیچھے وہ شیر رہتا ہے۔ شیر نے درخت کے پیچھے دوسرے شیر کو دیکھنے کے لیے جھانکا تو وہ سب جانوروں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا اور ایسے ہی وہ شیر پکڑا گیا۔ اب سب جانور بہت خوش تھے
کہ چھوٹے سے خرگوش نے ان سب کی جان بچا دی ہے۔ کچھوے نے خرگوش سے کہا، تم اصل ہیرو ہو جس نے ہم سب کی جان بچائی۔ ہم سب تم سے معافی مانگتے ہیں، ہم اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہیں۔ سب نے کہا، کیا تم ہمیں معاف کر دو گے؟ خرگوش نے کہا، میں تم سب کو معاف کر سکتا ہوں، اس بارے آپ سب پریشان نہ ہوں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑا اور مضبوط ہونا کسی کو عظیم نہیں بناتا۔ جو چیز واقعی اہمیت رکھتی ہے وہ دوسرے کے ساتھ مہربان اور منصفانہ ہونا ہے۔ تو آئیے خرگوش کی طرح بہادر، مہربان اور منصفانہ بنیں۔